ڈاکٹر مبارک علی صاحب جو ہیں ان کی کتاب قائد اعظم کیا تھے کیا نہیں تھے، ویسے تو ڈاکٹر صاحب کی کتابیں جو ہیں وہ 60 سے زیادہ ہیں، اور اس بک کے اینڈ پہ 46 کتابوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی صاحب پاکستان کے وہ واحد نیوٹرل تاریخ دان ہیں جو کہ تاریخ کو آپ کو بڑے نیوٹرل ویژن سے جو ہے وہ متعارف کرواتے ہیں، اور ہم اس کتاب کا جو پہلا اس کا پیج ہے تاریخ اور شخصیت، یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس میں ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا ہے جی کہ وہ معاشرے جن میں نئے خیالات اور افکار پیدا ہوتے رہتے ہیں، جو آگے برابر بڑھتے رہتے ہیں، ان میں شخصیت پرستی جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ ایسے معاشرے میں سیاسی، معاشی، سماجی ادارے اس قدر مستحکم ہو جاتے ہیں اور وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ ایسے معاشرے میں شخصیت کا کردار کم سے کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو یورپین کنٹریز ہیں، جو کینیڈا ہے، جو امریکہ ہے، وہاں پہ جو صدور ہیں یا وزراء اعلیٰ ہیں یا وزراء ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بڑی نارمل سی لائف جو ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو ہے وہ کمپیریزن کرتے ہیں جی کہ کچھ ایسے معاشرے جو کہ پسماندہ ہوتے ہیں، جن میں تخلیقی ذہن اور بااثر شخصیات کم پیدا ہوتی ہیں، وہاں پہ وہ شعر بنتا ہے جی کہ نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ انہی معاشرے کے لیے جو ہے نا وہ شعر بڑا فٹ کر کے بنایا گیا ہے۔ ایسے پسماندہ معاشرے جو ہیں وہ کسی شخصیت کے سحر میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ اس کے خیالات، افکار، اس کے کردار کو لافانی بنا دیتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں پھر کیا ہوتا ہے جی کہ ان کو جو وہ ایک شخص مل جاتا ہے تو ہر نسل اس کو اپنے ذہن کے مطابق جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، اس کا ایک نیا خاکہ جو ہے وہ 30-40 سال بعد جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس شخصیت کی تاریخی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور مختلف جماعتیں، فرقے اس کو اپنے مفادات میں جو ہیں وہ ڈالتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو کتاب کا مین مرکزی خیال ہے نا وہ یہ ہے جی کہ قائد اعظم نے سے دو باتیں منسوب کی جاتی ہیں کہ قائد اعظم نے کہا تھا جی کہ میری جیب میں جو ہے وہ کھوٹے سکے ہیں، یعنی کہ جو مسلم لیگی تھے وہ اس قابل نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے جی کہ قائد اعظم نے کہا تھا جی کہ پاکستان میں نے اور میرے ٹائپ رائٹر نے جو ہے وہ بنایا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ بحث کی گئی ہے۔ اس میں ڈاکٹر مبارک علی صاحب جو ہیں ان باتوں کو کہتے ہیں جی کہ حقیقی سچی ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ دلائل دیتے ہیں اور اچھے دلائل دیتے ہیں، یعنی کہ پڑھ کے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ واقعی ایسا ہی تھا۔ اور ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں جی ڈاکٹر صفدر محمود صاحب، یہ بھی ایک ہسٹورین ہیں، بہرحال ان کی پہچان جو ہے وہ ایک یہ فیڈرل سیکرٹری جو ہیں وہ رہ چکے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ تاریخ کے حوالے سے جو ہے وہ کالم شالم لکھتے رہے ہیں، کیونکہ سرکار کے بندے تھے تو ان کے جو کالم ہیں مختلف اخباروں میں جو ہیں وہ چھپتے رہے۔ لیکن بہرحال ان کی بات سن کے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ صرف بہتان درازی کر رہے ہیں، کوئی پراپر جو ہے وہ ثبوت جو ہے وہ نہیں دے پا رہے۔ اچھا جی، ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پھر فرماتے ہیں جی کہ جب کوئی شخصیت کسی جماعت یا گروہ کے نظریات سے متصادم ہوتی تو اب اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یہاں تو اس شخصیت کو نظر انداز کر دیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جائے، یہاں پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے خیالات کے تحت اپنے خاکے میں ڈال لیا جائے تاکہ اس کی شخصیت کا جو اثر معاشرے میں اس سے انکار نہ کیا جائے بلکہ اس کو استعمال کیا جا سکے۔ اب اگر آپ یہاں پہ موجودہ حالات کا جو تناظر ہے یہ، یعنی کہ موجودہ جو حالات آپ کے جا رہے ہیں 2024 کے سپتمبر کے، تو اس میں آپ دیکھیں تو عمران خان کے ساتھ یہ دونوں کام ہو چکے ہیں، یعنی کہ پہلے کوشش کی گئی، باجوہ صاحب لے کے آئے سیاست میں کہ جناب آپ کو سیٹیں دیتے ہیں، آپ کو حکومت جو ہے وہ بنواتے ہیں، 2018 میں کوئی آپ کو جہانگیر ترین صاحب دے کے پکڑ دکڑ کے جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ لگوا کے حکومت دی، یعنی کہ کوشش یہ تھی کہ اس شخصیت کو اپنے خاکے میں ڈال لیا جائے، لیکن وہ ڈلا نہیں، مسئلہ آ گیا رشیا جانے پہ۔ تو اب یہ دوسرا کام شروع ہو رہا ہے کہ شخصیت کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جائے، اور وہ جو کرکٹ کھیلتا رہا ہے اس کو محسن نقوی صاحب کے زیر اثر دے کے اس کو جو ہے وہ تباہ کیا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کس حد تک جو ہے وہ دائرے کو اس میں کامیابی جو ہے وہ ملتی ہے۔ یہاں پہ کیونکہ جناح صاحب کا ذکر ہے تو جناح صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں جی کہ ان کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ پاکستان کے مذہبی اور عقیدہ پرست حلقوں نے نا قائد کے مذہبی خیالات، جذبات پہ تنقید کرنے کی بجائے نا ان کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ قائد اعظم صاحب جو ہے نا وہ بڑے مذہبی تھے اور وہ مذہب کے نام پہ پاکستان بنا تو وہ پاکستان کو جو ہے نا وہ ایک اسلامی اسٹیٹ جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے۔ مثلا ڈاکٹر صفدر محمود صاحب جو ہیں
اچھا جی، یہاں پہ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کا جو ہے نا وہ ایک کالم کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے کالم میں ایک کہانی سنائی جی کہ ایک دن مولانا حسرت موہانی صاحب جو ہیں وہ قائد اعظم سے ملنے گئے تو وہ ڈرائنگ روم میں نہیں تھے، اس لیے وہ ٹہلتے ان کی خوابگاہ میں چلے گئے تو دیکھا کہ جناح صاحب جو ہے نا وہ مصلی پہ بیٹھے زاروں قطار جو ہیں وہ رو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے نا اس بات کو، اس بے بنیاد کہانی کو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ریجیکٹ کرتے ہیں کہ جناح صاحب جو ہے نا اگر وہ کسی کو ملنے کا وقت دیتے تو وہ سختی سے اس کی جو ہے وہ پابندی کرتے، اور یہ کسی کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ اس طرح سے منہ اٹھا کے جو ہے نا وہ جناح صاحب کی خوابگاہ میں جو وہ چلا جاتا۔ اب اس بک میں جو ہے نا پھر اس کے دوسرے جو چیپٹر ہے، اس کا دوسرا چیپٹر، اس کا عنوان ہے جی قائد اعظم کی شخصیت۔ وہاں پہ جو ہے نا دو فرانسیسی مصنفوں کا حوالہ ہے، اس میں لیری کولنز ہے اور اس میں جو ہے نا ڈومنیکی لاپیری ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے جی فریڈم ایٹ مڈ نائٹ، اس میں جو ہے وہ انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے جس کو ریجیکٹ کیا ہے ڈاکٹر مبارک علی صاحب نے۔ وہ واقعہ اس طرح سے ہے جی کہ یہ دونوں آتھر اپنی بک میں لکھتے ہیں جی کہ اگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی جو ہے نا اگر اپریل 1947 میں ان کو اس بات کا پتہ چل جاتا کہ قائد اعظم کو جو ہے وہ ٹی بی اور اب وہ چند دن کے مہمان ہیں، تو پاکستان جو ہے وہ نہ بن پاتا، ہندوستان جو ہے وہ نہ تقسیم ہو سکتا۔ اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی کہ جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو معالج تھے ڈاکٹر JAL پٹیل ممبئی کے، تو قائد اعظم جو ہے نا وہ مئی جون میں ان سے جو ہے وہ جا کے ملے، انہوں نے ان کے ایکس رے جو ہے وہ کیے چیسٹ کے اور اس کے اوپر جو ہے ان کو تشخیص کیا کہ جی آپ کو جو ہے وہ ٹی بی اور یہ 1946 سے ہی پتہ جو ہے وہ چل گیا تھا۔ تو اس وقت برطانیہ کی جو CID ہے وہ دنیا کا ایک بہترین ادارہ تھا، تو اگر یہ گوروں کو اور امریکن کو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ بیوقوف بنایا تو پھر بڑی پلاننگ ہے اور بڑی عظیم جو ہے وہ ان کی شخصیت ہے جی کہ انہوں نے ہوا تک نہیں لگنے دی اپنی بیماری کی۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر پھر وہ بندہ ڈاکٹر ہندو تھا تو آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ہندو جو ہیں وہ بڑے ہی مسلمانوں کے جو ہیں وہ خلاف تھے، متعصب ذہن جو ہیں وہ رکھتے تھے، تو پھر ڈاکٹر JAL پٹیل جو ہے انہوں نے اپنی ہندو کمیونٹی کا ساتھ کیوں نہیں دیا، انہوں نے یہ بات لیک کیوں نہیں کی، یعنی کہ ان کے جو اپنے پروفیشنل اخلاقیات تھیں، جو ان کی پروفیشنل ایتھکس تھیں، وہ ان کی جو پولیٹیکل سوجھ بوجھ تھی اس سے پھر زیادہ بہتر تھیں۔ اسی کتاب کو پھر ایک برطانوی جو ہے نا ہسٹورین ہے پیٹرک فرینچ، اس نے پھر 1997 میں ایک کتاب لکھی، اس وقت پاکستان کی جو ہے وہ 50ویں سالگرہ تھی، آزادی یا موت۔ اس آزادی یا موت میں جو ہے نا ان دستاویز کی مدد لی گئی جو حکومت برطانیہ نے تھوڑے سال پہلے جو ہے نا وہ اسکالر کے لیے مہیا کیے تھے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کانفیڈینشیل انفارمیشن ہوتی ہے، جو اچھے ممالک ہیں وہ 30 سال کے بعد جو ہے نا ان کو پبلک کر دیتے ہیں، اور پھر عام آدمی بھی جو ہے نا ان رازوں سے واقف ہو جاتا ہے جو کہ پہلے سمجھے جاتے ہیں جی کہ عام آدمی کو ان کا نہیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا پیٹرک فرینچ، اس کا یہ کہنا ہے جی کہ جو قائد اعظم کی بیماری ہے نا یہ کوئی راز نہیں تھی، 1940 کی دہائی میں جو پریس میں فوٹو چھپے تھے اس میں ہی جو ہے نا وہ بیمار نظر آ رہے تھے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا جی کہ مئی یا جون 1946 میں نا قائد اعظم جو ہے وہ ممبئی گئے ہی نہیں، بلکہ اس وقت وہ دلی میں اور شملہ میں کرپس جو مشن تھا اس سے بات چیت جو ہے اس میں وہ مصروف تھے۔ اور پھر انہوں نے مزید یہ کہا کہ جو JAL پٹیل ہے نا اس نام کو کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں۔